بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ ایک ویڈیو آپ سنیے، مہر سے متعلق ہے، برائڈل سے متعلق، مسٹر موسیٰ صاحب کی۔ یہ آپ سنیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں مہر یعنی کہ عورت کی قیمت یا بولی کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ عورت کو نکاح یا شادی کرنے سے پہلے مہر دینا چاہیے۔ عورت کو کیوں دینا چاہیے؟ تاکہ اس کے فرج یعنی کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس کو حلال کیا جا سکے۔ یہ مہر عورت کا اجر ہے، اس کا ریوارڈ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ آپ جنسی عمل کرتے ہیں اور اس نے اپنے فرج یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ کو آپ کے لیے مخصوص کیا۔ اور اگر عورت، یہی عورت جس کو آپ نے مہر دیا تھا، بعد میں خلا لینا چاہے تو یہ مہر اسے اپنے شوہر کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن کیا خدا اس کائنات کو بنانے والے نے اپنے رسالے یعنی کہ قرآن میں عورت کو ایک خریدی ہوئی سروسز دینے والی چیز بنایا ہے یا نہیں؟ ہم اس چیز کے اوپر، اس حساس ٹاپک کے اوپر آج قرآن کی روح سے گفتگو کریں گے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ قرآن کا اسلام کچھ اور ہے اور فقہ یا حدیث یا روایات کی بنیاد پہ بنایا ہوا اسلام کچھ اور ہے۔ اگر ہم مہر یا ایسے اور الفاظ کو ہم احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں تو دسیوں دفعہ ہمیں ایسے ورڈز اور ایسی ٹرمز استعمال میں نظر آئیں گے۔ اگر ہم المہر کو گوگل کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو 4.5 ملین ٹائمز اس کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کو، یہ بات بڑی عجیب ہے، اگر ہم اسی ورڈ کو خود خدا کے رسالے یعنی کہ قرآن کے اندر فائنڈ کریں تو مہر کا قرآن میں 0 ٹائمز ذکر ہوا ہے، 0 ٹائمز۔ مسٹر موسیٰ صاحب کی یہ ویڈیو 4.4 پر پوری گزر گئی ہے، سورہ نساء کی آیت 4 پر۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں لفظ مہر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل درست نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن مترجمین نے لفظ مہر جو ہے وہ اجر پلس اجور کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب ایک الگ میٹر ہے کہ ترجمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اور آپ اس نقطے پر ایک دفعہ بھی نہیں آئے کہ بھی ترجمہ کیا ہے، اصل دوسرا لفظ تو موجود ہے نا، جو اصل لفظ قرآن میں موجود ہے اس پر آپ نے ڈسکس ہی نہیں کی۔ اجر تو موجود ہے نا، اجر اور اجور، اس پر آپ آئے نہیں کہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اس کی جگہ اجر تو موجود ہے، آپ تو سرے سے شے کا ہی انکار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی برائڈل کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے عورت اور بیوی کے لیے۔ آپ تو اصل کا انکار کر رہے ہیں، اور صرف ایک آیت کو پورے لیکچر پہ میں ایک ہی آیت کو ہائی لائٹ کرتے رہے پورے لیکچر میں، ان آیات کو کوٹ ہی نہ کیا جن میں لفظ اجرت آیا ہے۔ آیات بھری پڑی ہیں جن میں لفظ اجرت آیا ہے، ادھر آپ گئے نہیں۔ اب ہم وہ آیات لکھتے ہیں کہ جس میں لفظ ازواج بھی آیا ہے یعنی بیویاں، اور لفظ اجر اجور بھی آیا ہے، دونوں الفاظ آئے ہیں، اور ہے بھی وہ آیت نبی کے لیے۔ نبی ہی سے کہا جا رہا ہے کہ انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن 33/50۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال رکھی ہیں، حلال رہنے دی ہیں جن کے اجر اجور آپ ادا کر چکے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا یہ بیانیہ بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ قرآن میں عورتوں کے لیے کوئی برائڈل نہیں ہے، ادا کرنے کے لیے کا کوئی اجر ادا کرنا، کوئی برائڈل ادا کرنے کے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، جبکہ آیت نے کلیئر کر دیا۔ لیکن چونکہ آپ نے تو بگاڑ پیدا کرنا ہے، لہذا ان آیات کو زیر بحث لائے ہی نہیں، اور پورا لیکچر ادھر ادھر کی باتوں میں ختم کر دیا، صرف ایک آیت پر کہ جس میں اجر کے بجائے لفظ صدقہ آیا ہے، اسی کو گاتے رہے آپ۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے ایک اور ٹوٹل فراڈ کی طرف۔ ٹوٹل فراڈ، آپ کہتے ہیں کہ آیت 4/4 سورہ نساء کی آیت 4 میں لفظ نساء کمزور ممالک، کمزور اقوام کے لیے آیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں آیا۔
یہ آپ کا کہنا ہے. یہاں یہ لفظ عورتوں کے معنی میں نہیں ہے، یہ آپ کا کہنا ہے. پہلا جھوٹ یہ بتا دوں کہ تمام صاحبان سمجھ لیں اس بات کو، سب کو بتا دوں کہ یہ لفظ نساء پورے عربی لٹریچر میں، پورے قرآن میں، ہر جگہ پر صرف ایک ہی معنی میں ہے، یعنی ویمن، خواتین، عورتوں کے لیے. کسی اور معنی میں یہ لفظ آیا ہی نہیں ہے. اس کے معنی کمزور ممالک یا اقوام کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ صرف ان کی اپنے منہ کی باتیں ہیں بغیر ریفرنسز کے. اس کا روٹ ہے نون سین واو، نساء، جمع کے لیے آتا ہے یہ، اور اس کا واحد ہے امراتن. یہ ہمیشہ جمع کے لیے آتا ہے، یہ واحد کے لیے کبھی نہیں آیا ہے. جمع میں عورتیں، نساء، اور اس کا واحد امراتن. چیلنج ہے میرا مسٹر موسیٰ کو کہ اس کے علاوہ عربی لٹریچر میں کہیں کچھ اور دکھا دیں، کوئی ریفرنس دے دیں کہ دیکھو یہ ان معنی میں آیا جن معنی میں تو آپ نے لیا ہے. پھر ایک اور فراڈ کھیل رہے ہیں آپ کے نساء آیا ہے، ازواج نہیں آیا. یہ بھی آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ نساء آیا ہے، بیویاں تو نہیں آیا، ازواج تو نہیں آیا. آیا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. قرآن تو آپ جانتے نہیں، آپ تو فراڈ کھیلنے آئے ہیں جناب، معاف کیجیے گا. آپ کو قرآن کے حوالوں کو کیا معلوم ہوگا؟ دیکھیں کیا کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر. قرآن کہتا ہے وَإِذَا، معاف کیجیے گا میرا گلا ذرا خراب ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ 2/231، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دیا کرو. کس کو طلاق دی جاتی ہے؟ بیوی کو یا چلتی پھرتی عورتوں کو؟ کون سی عورتوں کو طلاق دے گا؟ کیا بازار میں چلتی پھرتی عورتوں کو طلاق دیتا پھرے گا؟ یہ بیوی کو دے گا. بیویوں کے لیے بھی آتا ہے جناب. یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں یعنی بیویوں کے علاوہ عام عورتوں کے لیے ہے یا بیوی کے لیے ہے، لیکن آتا عورتوں کے لیے، عورتوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں آتا یہ لفظ. اب ہم آتے ہیں 4/4 میں جو لفظ آیا ہے صدقہ. یہ کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم ان عورتوں کو ان کے صدقات خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا کرو. نکاح کے بعد اجرت دینا اللہ کی طرف سے فرض ہے دیگر تمام آیات میں. تو یہاں اسی فرض کی بات ہو رہی ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فریضے کو خوش دلی کے ساتھ پورا ادا کر دیا کرو، خوش دلی کے ساتھ. صدقتاً کے معنی ہے کہی ہوئی بات کو، کہے ہوئے اقرار کو، پیکٹ کیا جو تم نے ہے اس کو نبھاؤ، اس کمٹمنٹ کو نبھاؤ. کہی ہوئی بات کو عملاً پورا کرو، اسے کہتے ہیں صدقہ. کہی ہوئی بات کو سچ کر دکھانا. جو تم نے پیکٹ کیا ہے، جو تم نے معاہدہ کیا ہے کہ یہ اتنا میں نہلا یعنی برائڈل دوں گا، تم اس کو خوش دلی سے ادا کرو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس فریضے کو خوش دلی کے ساتھ خوشی ادا کرو، پورا کرو. صدقہ کے معنی کہی ہوئی بات کو، کہے ہوئے قول کو عملاً پورا کر دینا، یہ ہے اس کے معنی. اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پر جو آپ کو بڑی دیر سے چپ رہا ہے، آپ کو کیا سب کو ہی. اس نقطے پر ہم آتے ہیں کہ عورت کی اجرت، اجر، اجور، یہ تو بڑا چیپ سا لفظ لگ رہا ہے نا؟ بڑا چیپ سا لفظ لگ رہا ہے. کچھ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے پروسٹیٹیوشن کا کوئی ماحول سا معلوم ہو رہا ہے. جی جناب، عرب تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، عرب تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے مفسرین جنہوں نے گھبرا کر اس کا ترجمہ مہر کر دیا، وہ نہیں سمجھتے. جس کا فائدہ اس قسم کے لوگ اٹھاتے ہیں، سچ والا صاحب ہو گئے، ایڈم صاحب ہو گئے، موسیٰ میاں ہو گئے، یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح اس کا کہ دیکھو کتنی گھٹیا سی بات لگ رہی ہے. اجر جمع اجور کے ایک معنی تو وہی ہیں جو عام معنی لیے جاتے ہیں، یعنی مزدوری، محنتانہ، لیبر. ایک معنی اور بھی ہیں. یہ معنی ہے جناب ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنا.
بکھری ہوئی اشیاء کو سمیٹنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ مقایس اللغات ابن فارس کی اٹھا کر دیکھیں، چیپٹر الف جیم رے اجر۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت مرد کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر آتی ہے شوہر کا گھر بسانا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے اگر احساس کیا جائے دیکھا جائے تو۔ اس کی دلجوئی کے لیے، قدردانی کے اظہار کے لیے، اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ زخم پر تھوڑا سا خوشگواری کا اثر قائم کرنے کے لیے عورت کی طرف سے نہیں۔ اللہ بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے، اس نے آرڈر لگایا ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برائی سی نہ آئے کہ عورت مانگ رہی ہے۔ وہ نہیں مانگ رہی ہے جناب، عورت کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تحفے کے طور پر دیا جانا لازم کیا ہے اس میں۔ عورت نے نہیں کیا، آپ کے رب نے کیا ہے۔ بدلہ نہیں، تحفہ۔ تبھی اس کے لیے لفظ آیا، کیا نام، نحلہ آیا، خوشی خوشی، تحفے کے انداز میں دینا، بدلے کے انداز میں نہیں دینا، تحفے کے انداز میں۔ لفظ نحلہ نے اس کے دوسرے معنی بیان کر دیے کہ یہ اس کی اجرت نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، بلکہ تحفہ ہے۔ یہاں وہ دوسرے معنی لگیں گے جس سے اس کے دل کا کہ ٹوٹ پھوٹ تھوڑی کم ہو جائے، تھوڑا مداوع اس کا ہو جائے کہ بھئی میری قدر کی جا رہی ہے، یہ آپ کا تحفہ میری طرف سے۔ آپ نے اتنی قربانی دی ہے، میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا۔ یہ اس طرح کا ہے جناب۔ پہلے یہ لفظ مجھے بھی بہت چکتا تھا کہ درست معنی پتہ چلے تو لگا کہ اس سے بہتر دوسرا کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں، یہاں پر جچتا ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ شخص جاہل آدمی ہے، اس کا نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے نہ زبان سے کوئی واسطہ ہے، ورنہ زبان جاننے والا جو ہے اعراب کی غلطیاں کبھی نہیں کرتا، اعراب کی غلطی نہیں کرتا۔ جو زبان جانتا ہے وہ اعراب کی غلطی نہیں کرتا۔ ویڈیو کا ریفرنس دے رہا ہوں، 7.26 نکالیے، 29 تک آپ سنیے۔ وہاں ان صاحب کی طرف سے کچھ عربی کے لفظ بولے گئے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے بولنے کی، اور وہ وہی غلطی کر گئے۔ غور کیجئے گا، بار بار ریپیٹ کیجئے گا اس کو نا۔ وَآتُوا أَزْوَاجَكُمْ، جیم کے اوپر انہوں نے لگا دیا ضمہ پیش، ازواجکم، حالانکہ یہ آتو کا مفعول ہے، اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیم کے اوپر زبر آنا چاہیے تھا۔ وَآتَوْا أَزْوَاجَكُمْ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زبان نہیں جانتے ہیں یہ۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ زبان نہیں جانتے ہیں یہ، بڑا سنوار کے، بڑا عربی انداز میں، لہجے میں، تاکہ وہ اثر ڈالیں لوگوں کے اوپر اس طرح سے۔ چلیے پھر ملتے رہیں گے انشاءاللہ، والسلام۔